گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں ایک موضوع ہم نے آغاز کیا تھا، ایک موضوع کا گزشتہ جمعے میں بھی اسی پر گفتگو ہوئی، اسی موضوع کو آج ہم نے مکمل کرنا ہے، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے حوالے سے چل رہا ہے۔ اس سے پہلے آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، چند باتیں اس کے متعلق کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف بڑھوں گا۔ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید لاریب و لازوال کتاب کے 30واں سپارہ سورۃ اللیل کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ یہ 5 آیتیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مقدس میں رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے صحابی ہیں اور آپ کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں اور آپ کے مصلی کے وارث ہیں، آپ کے سسر بھی ہیں اور آپ کے بچپن کے دوست بھی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو آپ ایسے پہچانیے، کسی شاعر نے کیا خوب لکھا، اس نے کہا وہ پیغمبر تو نہ تھا مگر پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑے اللہ والے نے کیا خوب جملہ لکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں وہ لکھتے ہیں کہ لوگوں، صدیق اس ذات کو کہتے ہیں، صدیق اس ذات کو کہتے ہیں جو نبوت کا عکس ہوتا ہے، جو نبوت کا عکس ہوتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، شیشے کے سامنے انسان کھڑا ہوتا ہے، ایک بذات خود ہے جو شیشے کے سامنے کھڑا ہے اور ایک اس کا عکس جو شیشے میں نظر آ رہا ہے۔ شیشے میں نظر آنے والا اب بزرگ لکھتے ہیں جو شیشے کے سامنے کھڑا ہے اسے نبوت کہتے ہیں، اسے ذات نبوت کہتے ہیں، اور جو عکس شیشے میں پڑ رہا ہے اسے ذات ابو بکر کہتے ہیں۔ کہ رب العالمین نے حضور کی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی مشابہت اور ایسی شکل و صورت کو بنایا کہ لوگ اس میں فرق نہ کر سکتے تھے کہ صدیق کون ہے اور رسول کون ہے، نبوت کون ہے اور نبوت کا خادم کون ہے۔ اسی لیے تو قباء کی وادی میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ہجرت فرما کر جب آپ نے پہلا وہاں پر پڑاؤ ڈالا
تو مدینہ سے لوگ آپ کے ساتھ ملنے کے لیے آتے ہیں، آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے آتے ہیں، دعا کروانے کے لیے آتے ہیں، ملنے کے لیے آتے ہیں، گفتگو کے لیے آتے ہیں، مگر انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، پہچانتے نہیں تھے۔ اب جب وہ آتے، اصول تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی مجلس میں جاتا ہے تو سب سے پہلے صدر مجلس، جو مجلس میں سب سے بڑا آدمی ہوتا ہے، اسے سلام کیا جاتا ہے۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف آرا ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، دیگر صحابہ بھی ہیں۔ اب جب لوگ آتے ہیں تو سب سے پہلے صدیق کو سلام کرتے ہیں، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں۔ تو صدیق اکبر نے یہ چیز پہچان لی، اور لوگوں کے ذہن میں جو اشکال تھا کہ یہ پیغمبر ہے، یہ اس کا ساتھی ہے، یہ اشکال دور کرنے کے لیے کندھے سے چادر اتاری اور چادر حضور کے سر پر تان کر کھڑے ہو گئے اور سایہ بنا دیا اور بتا دیا کہ میں آقا نہیں، میں غلام ہوں، اور جو بیٹھا ہے آقا یہ ہے۔ اسی لیے کہا وہ پیغمبر تو نہ تھا مگر پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور پر ایمان لائے، آپ ایک بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے، تجارت کرنے والے تھے۔ آپ کا تجارت کا مال عرب و عجم، شام و عراق اور حجاز اور دیگر ممالک میں آپ کی تجارت چلتی تھی، اور آپ ایک بہت بڑے تاجر، اور مکہ کے اندر آپ کی ایک کپڑے کی دکان تھی، صاحب ثروت تھے، صاحب دولت تھے، مال و متاع آپ کے پاس تھا۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد، حضور کو دیکھنے کے بعد، آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد، اپنا تن من دھن سب کچھ حضور پر نثار کر دیا، سب کچھ حضور پر نثار کر دیا، حضور کے اشاروں پر اپنا مال لٹوا دیا۔ اسی لیے تو ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال کے لیے کہا کہ مجھے چندہ چاہیے، میں نے جہاد کے لیے جانا ہے، تو کسی صحابی رسول نے اپنے گھر سے ثلث مال کا تیسرا حصہ لایا، کسی نے کچھ لایا، کسی نے کچھ لایا۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے میں آج صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا، اس کے پاس مال نہیں ہے، آج میرے پاس مال ہے، میں حضور کی خدمت میں زیادہ مال پیش کروں گا اور صدیق سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ مگر انہیں کیا پتا تھا، اگر میں گھر کا آدھا مال لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو صدیق سارے کا سارا مال لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ اللیل 30واں سپارہ آیت نمبر 18 میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یہ تو وہ شخص ہے جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اس کو پاکیزگی حاصل ہو، پاک ہونے کے لیے، منزہ بالا برتر ہونے کے لیے، رب العالمین کے ہاں پسندیدہ بننے کے لیے یہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا یہ جب کسی کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اس سے بدلہ نہیں چاہتا، اس سے بدلہ نہیں چاہتا، اس سے اس کے بدلے میں کوئی چیز نہیں مانگتا۔ جیسا کہ آج کل ہمارا رواج ہے
کہ کسی کے ساتھ تھوڑی سی نیکی کر دیں، کسی کے لیے کچھ بھلائی کا تھوڑا سا کام کر دیں، اس کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، کسی کی حاجت کو پورا کر دیں، اس کی مجبوری سے پھر فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو اپنا غلام بناتے ہیں۔ رب العالمین اپنے لاڈلے پیغمبر کے اس جانسار صحابی کے لیے اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، سچی اور سچی زبان کے اوپر سے یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں، قرآن کے الفاظ بن کر رب العالمین حضرت جبریل کو دے کر حضور کے قلب اطہر پر اتار کر صدیق کی شان کو مزید بڑھاتے ہیں۔ اور کسی نے کہا یہ تو مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں، اللہ رب العالمین کے لاڈلے پیغمبر کے ہاں اس کی آنکھ کا تارہ بن جائے، اس کے زیادہ نزدیک ہو جائے، دنیا میں اس کی شہرت ہو جائے، اس کی عزت بن جائے، یہ لوگ اس کو جناب سخی کہنا شروع کر دیں، اس کو جناب اجود الناس کا لقب مل جائے، اس کو کہا جائے کہ تو حاتم طائی سے بھی زیادہ جناب وہ مال کو خرچ کرنے والا ہے۔ رب العالمین کا قرآن بول پڑا، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ یہ صدیق تو وہ ہے جو اپنے مال کو میری راہ میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، طہارت کے لیے خرچ کرتا ہے، اور جب کسی کے اوپر احسان کرتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے، کسی کے لیے نفع کا کام کرتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے، کسی کے لیے کوئی خیر خواہی کرتا ہے، کہیں رفع عامہ کا کام کرتا ہے، کہیں میرے حضور کے اشاروں پر اپنے مال کو قربان کر دیتا ہے، کہیں میرے آقا کے، میرے لاڈلے پیغمبر کی خدمت میں اپنے سارے کا سارا گھر کا سامان لا کر کے رکھ دیتا ہے، ایک سوئی کو بھی دیوار سے نکال کر کے میرے پیغمبر کے قدموں میں رکھ کر کہتا ہے کہ پیغمبر یہ تو سب کچھ آپ کے قدموں پر نثار کر دیا، اب آپ کا حکم ہو تو جان بھی آپ پر قربان کر دوں۔ اور دنیا کے لوگوں یہ مال اس لیے نہیں دیتا کہ دنیا اس کی تعریفیں کرے، یہ مال اس لیے نہیں دیتا کہ دنیا والے اسے سخی کہیں، اور یہ مال اس لیے نہیں دیتا کہ دنیا والے اس کے نام کی جناب تعریفیں کرنے لگیں، اور دنیا والے اس کے نام کی تسبیح پڑھنے لگیں، اور دنیا والے اس کے نام کا ڈھنکا بجانے لگیں، دنیا والوں کی محفلوں کا یہ تارہ بن جائے، دنیا والوں کے طرز کا یہ موضوع بن جائے۔ لوگوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اور سچا فرمان کہتا ہے، رسول اللہ کی زبان سے یہ قرآن کے الفاظ جاری ہوئے، فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یہ تو کسی سے یہ کچھ نہیں مانگتا، یہ جو بھی خرچ کرتا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ صدیق جانتا ہے، یہ میں خدا جانتا ہوں، یہ تو میری رضا کے لیے خرچ کیا کرتا ہے، یہ تو میرے رضا کے لیے سب کچھ خرچ کیا کرتا ہے۔ فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، کہ یہ تو میرے چہرے کی خاطر، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس شخص کی کیا شان ہوگی کہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن بول پڑا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں یہ میری رضا چاہتا ہے، یہ میری رضا چاہتا ہے، میری خوشنودی چاہتا ہے، مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، تو سنو میرا اعلان ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہ مجھ سے راضی ہو جائے گا اور میں اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے دنیا کے اوپر رہتے ہوئے جنت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی قوم کے اندر میرے بعد ابو بکر اگر موجود ہوں، ابو بکر کی شان سنیے، حضور کا ارشاد ہے، فرمایا کہ میرے بعد کسی بھی قوم کے اندر اگر ابو بکر کی شخصیت موجود ہو تو اس قوم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے
کہ ابو بکر کے سوا کسی اور کو مصلی پر کھڑا کرے۔ فرمایا ابو بکر کے ہوتے ہوئے مصلی کا حقدار کوئی نہیں۔ حضور کی اپنی زندگی میں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے مصلی پہ کھڑا کیا، ایک دن ایسا ہوا کہ صدیق اکبر تاخیر ہو گئی یا آپ مصلی پہ نہیں آئے، بہرحال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کیا گیا۔ حضور جیسے یہ مسجد ہے، مسجد کے ساتھ حضور کا حجرہ ہے، یہاں پر اگر بندہ امامت کرتا ہے تو حجرے میں آواز جاتی ہے، اللہ اکبر، تکبیر کی آواز آئی، یار یار کی آواز کو پہچانتا ہے۔ حضور اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا آج مصلی پہ کون آیا؟ بتایا گیا کہ عمر بن خطاب آئے۔ تو پوچھا اینا ابا بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ جواب آیا وہ بھی موجود ہیں۔ فرمایا ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کو مصلی پر مت کھڑا کر، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کو مصلی پہ مت کھڑا کرو۔ اور ابو بکر کے ہوتے ہوئے حضور اپنے مصلی پر عمر کو کھڑا نہیں ہونے دیتے۔ کون عمر؟ یہ کوئی عام معمولی آدمی بھی نہیں ہے، یہ وہ عمر ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب ہوتا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں حضور کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا تو وہ عمر تک جاتا اور عمر نبی بنتا، عمر اللہ کے ہاں برگزیدہ بنتا، عمر کے لیے وحی کا انتخاب ہوتا۔ اس عمر کو بھی حضور اپنے مصلی پر ابو بکر کے ہوتے ہوئے کھڑا نہیں ہونے دیتے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ابو بکر کی شان کتنی بلند ہوگی۔ اس حدیث سے ایک اور جملہ سمجھیے، ابو بکر کی شان بہت بلند ہے، ابو بکر کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، مگر حضور یوں بھی تو کہہ سکتے تھے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا، یوں بھی تو کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں کہا۔ کیوں؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ اللہ والے نے کیا خوبصورت جملہ لکھا کہ نبوت اور صدیق کا آپس میں جوڑ ہی ایسا ہے کہ جیسے شیشے کے سامنے آدمی کھڑا ہو، ایک ذات نبوت ہے اور شیشے میں جو عکس پڑ رہا ہے وہ ذات صدیق ہے، کہ حضور اپنی ذات سے صدیق کو الگ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ اس کو کہتے کہ تو بعد میں نبی بنتا۔ حضور اور صدیق کا آپس میں ایسا تعلق کہ رب العالمین کے لاڈلے پیغمبر حضور اپنے ذات سے صدیق کو الگ کرنا ہی نہیں چاہتے، الگ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ لوگوں، اللہ رب العالمین کا ایک قانون ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، 16واں سپارہ سورہ طٰہٰ، 3 رکوع کی پہلی آیت ہے۔ رب العالمین کہتے ہیں ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور ہم تمہیں اسی مٹی میں دوبارہ لے جائیں گے، لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر روز قیامت، روز محشر ہم تمہیں اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے، اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ دنیا والوں کا ایک مقولہ ہے، پہنچا وہیں پہ جہاں کا خمیر تھا، جہاں کا خمیر تھا۔ کہتے ہیں جہاں پر انسان کو دفن کیا جاتا ہے، جہاں پر انسان کو دفن کیا جاتا ہے وہیں سے اس کا خمیر اٹھایا جاتا ہے، وہیں سے اس کا
خمیر اٹھایا جاتا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں مفسرین کرام نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جہاں پر انسان کو دفن کیا جاتا ہے وہیں سے اس کا خمیر بھی اٹھایا جاتا ہے، یعنی کہ پہلے اسی جگہ سے اس کا خمیر اٹھایا گیا، اس کا وجود بنایا گیا، دنیا میں لایا گیا، اب دنیا سے جب وہ پردہ کر گیا دوبارہ اسی جگہ پر اس کی قبر بنے گی۔ میرا نظریہ ہے، میرا عقیدہ ہے، حضور حجرہ عائشہ میں مدفون ہے، آپ کا روضہ حجرہ عائشہ میں ہے، اور حجرہ عائشہ لوگوں جنت سے بھی اعلیٰ ہے، جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ حجرہ عائشہ کا مقام، جس جگہ پر حضور محو آرام ہوں، اس جگہ کی حیثیت کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جس گلی سے گزر جائیں وہ گلی معطر ہو جائے، خوشبودار ہو جائے۔ صحابہ کرام اگر آپ کو ڈھونڈنا چاہتے نا تو خوشبو محسوس کر کے آپ کو ڈھونڈ لیا کرتے تھے کہ حضور اس گلی سے گزرے ہوں گے، فلاں جگہ کے ہوں گے۔ تو فرمایا، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور جس جگہ پر مدفون ہیں وہ جگہ کیا ہے؟ جنت سے بھی کیا ہے؟ جنت سے بھی، اور بولو یار، جنت سے بھی اعلیٰ ہے، جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ جو جگہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے اور جو جگہ اتنی حیثیت والی ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے اور جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو لوگوں، صدیق کے بارے میں اگر ہم یوں کہیں کہ یہ ایمان والا نہیں تھا، یہ مسلمان نہیں تھا، یہ غاصب تھا، اے لوگوں نعوذ باللہ من ذالک، اگر یوں کوئی کہے کہ یہ جہنم میں جلے گا، وہ پاگل اور بیوقوف اور جناب پگلی کی اولاد ہے، یا اس کو ہم انسان سمجھیں یا جانوروں سے اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر سمجھیں۔ اور اللہ نے جس کی قبر کو بھی جنت بنا دیا، تو کہتا ہے کہ وہ اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے؟ دنیا کے اندر رہا، دنیا کے اوپر چلتا پھرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ جنتی ہے، اور جو تہے زمین چلا گیا اس کے روزے کو رب العالمین نے جنت سے بھی اعلیٰ کر دیا، اور حضور کے جناب بغل میں سلا کر اس کی شان کو دوبالا کر دیا، اور جس کے بارے میں حضور خود ارشاد فرماتے ہیں لو کنت اتخذت خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اے دنیا والوں، آج میں محمد ایک اعلان کرنے لگا ہوں، ذرا کانوں کی کھڑکیاں کھول کر دل کے دریچوں کو ہماتن گوش کر کے سنو۔ میں رب العالمین کا آخری پیغمبر اب محمد بن عبداللہ میں یہ اعلان کرتا ہوں، لو کنت اتخذت خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ میرے دل کے اندر رب العالمین کی محبت کے علاوہ، اس کی دوستی کے علاوہ، اس کے عشق کے علاوہ، اس کی الفت کے علاوہ، اس کے پیار کے علاوہ، اس کے جناب الفت کے علاوہ اگر کسی اور کی دوستی، محبت، پیار اور الفت ہوتی تو وہ شخصیت ابو بکر کی ہوتی۔ وہ شخصیت کس کی ہوتی؟ ابو بکر کی ہوتی۔ اور اسی لیے فرمایا افضل الناس بعد الانبیاء ابو بکر الصدیق۔ ابو بکر الصدیق کے روئے زمین پر انبیاء کے بعد جو سب سے زیادہ بلند و بالا شخصیت ہے وہ کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ ابو بکر کی ہے۔ اب اصل مسئلے کی طرف آئیے۔ اعتراض کیا جاتا ہے اس شخصیت پر کہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی، 5 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ الذی یؤتی یتزکیٰ، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اس لیے خرچ کرتا ہے کہ وہ پاکیزگی حاصل کرے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرے۔ اس شخصیت پر اعتراض ہوتا ہے کہ اس نے بنت رسول کا حق غصب کیا، اس نے بنت رسول کا حق غصب کیا، فاطمہ بنت محمد کا حق نہیں دیا۔
لوگوں، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہے، رب العالمین خود جس کی یہ تصدیق کریں، یہ تو مال خرچ کرتا ہے، اپنا سب کچھ میرے پیغمبر پر قربان کرتا ہے، وہ دوسرے کے مال پر کیسے غاصب ہوگا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آگے چلیے، ہم بات کر رہے تھے کہ رب العالمین کے لاڈلے پیغمبر نے ارشاد فرمایا لا نرثو ولا نورثو، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا نرثو ولا نورثو لا نرثو ما ترکنا فہو صدقۃ، کہ ہم انبیاء کسی کے وارث نہیں بنتے، ہم انبیاء کسی کے وارث نہیں بنتے، اور مال کے اندر ہمارا بھی کوئی وارث نہیں بنتا۔ اور آگے ارشاد فرمایا ما ترکنا فہو صدقۃ، ہم انبیاء کرام جو چیز دنیاوی مال کے اندر سے چھوڑ جائیں وہ ساری امت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ اب آئیے اصل مسئلے کی طرف۔ باغ فدق جو حضور کو مال فے کے طور پہ ملا تھا، یہ ساری تعریفات میں نے پچھلے جمعے آپ کو سمجھائی۔ اعتراض کیا جاتا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب برسر اقتدار آئے، آپ نے اس کو اسی حیثیت سے برقرار رکھا کہ جس طرح حضور نے اس کے ساتھ جو معاملہ کرتے تھے، اس کی آمدنی سے اپنے اہل بیت کا خرچ نکال کر باقی جتنا مال ہوتا تھا غرباء میں، فقراء میں، یتیموں میں، اور اسی طریقے سے بیواؤں میں تقسیم کر کے باقی مال بیت المال میں جمع کروا دیتے تھے۔ حضور کے بعد آپ کے خلیفہ ابو بکر بنے، تو جب آپ کے سامنے پہلے تو یہ ہے کہ یہ بات ہے ہی غلط ہے کہ حضور کی بیٹی فاطمہ الزہراء صدیق اکبر کے پاس یہ سوال لے کر ان کے پاس گئی، یہ بات ہی غلط ہے۔ حضور کی یہ بیٹی گئی نہیں ہے بالفرض والمحال۔ یہاں پر جو حدیث کے اندر لفظ استعمال ہے وہ ارسلت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ارسلت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پیغام بھیجا، پیغام بھیجا۔ انہوں نے پیغام بھیجا، کسی کو قاصد بنا کر بھیجا۔ جب کسی کو قاصد بنا کر بھیجا تو وہ حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ نے حضور کی بیٹی کہ وہ بیٹی کہ جس کے چہرے کو آسمان کے فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا، آسمان کے فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا، پر اتنا حیا حضور آپ کو آپ کے گھر لینے کے لیے آئے، اور حضرت علی سے آپ نے فرمایا کہ علی میرے آگے میرے بابا چلیں گے، میں اپنے بابا کے پیچھے چلوں گی، میرے پیچھے پیچھے تم چلنا، اور ہاں ایک بات کا خیال رکھنا، جہاں پر میرے بابا کا قدم آئے گا وہاں پر میرا قدم آئے گا، جہاں پر میرا قدم آئے گا وہاں پر تیرا قدم آنا چاہیے، اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ فاطمہ اتنی احتیاط کیوں ہے؟ یہ کیا راز ہے کہ تیرے قدم پر تیرا قدم حضور کے قدم پر ہوگا اور تیرے قدم پر علی کا قدم ہوگا؟ فاطمہ بنت محمد کہتی ہیں کہ میں حیا والے پیغمبر کی اولاد ہوں، میں اللہ کے لاڈلے پیغمبر کی اولاد ہوں، اس کا لخت جگر ہوں، اس کے جگر کا ٹکڑا ہوں، جگر گوشہ ہوں اس کا، اور فاطمہ الزہراء ہوں۔ میری حیا یہ کہتی ہے کہ میرے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کو آسمان کے ستارے نہ دیکھیں، علی تیرا قدم آ جائے آسمان کے ستاروں سے میرا پردہ ہو جائے۔ اس بیٹی کے لیے، اس پیغمبر کی لاڈلی بیٹی کے لیے تو یہ کہے کہ وہ صدیق کے دربار میں گئی؟ ڈوب مرنا چاہیے تجھے۔ ایسے سوال کرنے سے پہلے تو چلو بھر پانی لے، اس میں غرق ہو جا۔ میں تو یوں کہوں گا کہ اپنے تھوک کے اندر ڈوب کے مر جا، کہ پیغمبر کی بیٹی کی اتنی بڑی تو گستاخی کرے، اور صدیق کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو یہ اعتراض کر کے خود پیغمبر کی بیٹی کا جو ہے وہ گستاخ بن رہا ہے۔ تو صدیق اکبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جس طرح میرے پیغمبر نے کیا میں ویسا ہی کروں گا۔ پیغمبر نے بھی اس کے اندر یہی کام کیا کہ ازواج مطہرات کا، اپنے اہل بیت کا خرچ نکال کر باقی مال بیت المال میں جمع کروایا، غریبوں، یتیموں، فقراء اور بیواؤں میں تقسیم کیا۔ میں ابو بکر بھی ایسا ہی کروں گا، حضور کے عمل کو نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا، اور اگر میں ایسا کروں گا تو حضور کے عمل کے ساتھ نا انصافی ہوگی، جس کو ابو بکر برداشت کر سکتا نہیں، برداشت کر سکتا نہیں، اور حضور کی گستاخی ابو بکر برداشت کرے؟
ابو بکر برداشت کرے؟ کھینچ کے تھپڑ مارا، بوڑھا باپ گر گیا، سفید داڑھی، ہانپتے ہاتھ، لرزتا بدن گر گیا نیچے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر تو نے یہ کام کیا؟ ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، کہ اتنا میں نے تجھے رحم دل کہا، اتنا میں نے تجھے شفیق کہا، رقیق القلب کہا، میں نے تجھے جناب شفقت کرنے والا کہا، رحم کرنے والا کہا اور نرمی کرنے والا کہا، تو نے یہ کام کیا؟ بوڑھے باپ کو تھپڑ مارا، وہ گر گیا۔ فرمایا لو کان سیف منی قریب لضربت عنقہ، میرے لاڈلے پیغمبر، میرے آقا و مولا، اگر تلوار میرے قریب ہوتی میں اس کی گردن اتار دیتا، میں اس کی گردن اتار دیتا۔ وجہ پوچھی تو فرمایا میرے سامنے آپ کی گستاخی کرے، اور میرے سامنے آپ کی گستاخی کرے، میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، میں گردن اتار دوں گا۔ حضور نے فرمایا، حضور کے صحابی کے نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا کہ حضور کے عمل کو نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا، میرا باپ بھی ہو میں تب بھی آپ کی گستاخی کو برداشت نہیں کروں گا۔ تو اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل جاری رکھا۔ سیدنا فاروق اعظم آئے، آپ نے یہ عمل اسی طریقے سے جاری رکھا۔ آپ کی خدمت میں علی المرتضیٰ اور حضرت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور کے چچا۔ انہوں نے سوال کیا کہ یہ مال جو تھا، یہ جو باغ تھا، یہ باغ تھا یہ ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ اس کی خدمت خاطر جو بھی ہے وہ ہم کریں گے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کو حوالے آپ کے کرتا ہوں، مگر اس کا متولی بناؤں گا، آپ کو وارث نہیں بناؤں گا۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے، حضرت علی بھی یہ سمجھتے تھے، حضرت عباس بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کے مالک نہیں بن سکتے، متولی بنیں گے۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ اس لیے ارشاد فرمایا کیونکہ جب ان کے کانوں میں یہ چیز پڑے گی تو ان کی اولاد بھی یہ چیز سمجھے گی۔ آج کل ہوتا کیا ہے کہ جب ایک چیز کو وقف کرتا ہے، والد وقف کر کے جاتا ہے، اولاد آ کر کے اس کے اندر اپنا حق جو ہے وہ استحقاق طلب کرتی ہے۔ اگر میں ان کو متولی بناؤں گا، کل ان کی اولاد اٹھ کر کہے گی یہ تو ہمارے والدین کا حق تھا، اس لیے ہمیں اس کا مالک بنایا جائے۔ تو اسی وقت حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عباس نے کہا تھا ہم اس کے متولی بنیں گے، اس کے مالک نہیں بنیں گے۔ حضرت عثمان کا دور آیا، چلتا رہا، اور اسی طریقے سے حضرت علی المرتضیٰ کا اپنا دور آیا۔ اب آؤ نقطے پہ آؤ، تم نے کہا ابو بکر نے غصب کیا، عمر نے غصب کیا، عثمان نے غصب کیا، اور علی کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ علی نے تقسیم کیا مال؟ علی نے تقسیم کیا؟ کوئی نہیں تقسیم کیا۔ جس طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جب برسر اقتدار آئے، خلافت کے تخت پر متمکن ہوئے، براجمان ہوئے، آپ کے سامنے بھی یہ مسئلہ آیا اور آپ نے فرمایا اس بارے میں میرا وہی فیصلہ ہے، دنیا والوں سنو، اس بارے میں میرا وہی فیصلہ ہے جو فیصلہ ابو بکر و عمر کا تھا، جو فیصلہ ابو بکر و عمر کا تھا۔ تو لوگوں میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، علی کو برداشت کرنا آسان کام نہیں ہے، علی کو ہضم کرنا آسان کام نہیں ہے، اور جب علی ابو بکر کے اقتداء میں آ جائے تو اور ہی مشکل ہو جایا کرتا ہے، اور ہی مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ رب العالمین کے لاڈلے پیغمبر، سوموار کا دن ہے، فجر کی نماز ہے، سخت بیمار ہیں، آخری دن ہے، آپ نے اس دن آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، آخری نماز ہے فجر کی، مصلی پہ ابو بکر کھڑے ہیں۔ کون ہیں؟ کون ہیں؟ مصلی پہ کون ہیں؟ ابو بکر کھڑے ہیں۔ حضور نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا، نگاہ دوڑائی، ساری مسجد میں لوگ کھڑے ہیں، صفیں ہی صفیں بنی ہیں، مصلی پہ ابو بکر ہیں۔ ابو بکر نے جب حضور کی خوشبو کو محسوس کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور کی خوشبو کو محسوس کیا، مصلی سے ہٹنے لگے کہ حضور آئیں گے نماز پڑھائیں گے، میں ابو بکر، بڑا نکتہ ہے، حضور آئیں گے نماز پڑھائیں گے، میں ابو بکر حضور کی موجودگی میں مصلی پہ نہیں کھڑا رہ سکتا، حضور کی موجودگی میں مصلی پہ نہیں کھڑا رہ سکتا۔ قدم کھسکانے لگے، ہٹنے لگے اپنی جگہ سے۔ حضور نے جملہ ارشاد فرمایا قم یا ابا بکر، کھڑے ہو جاؤ ابو بکر، اپنی جگہ سے مت ہلنا۔
آج میں محمد، میں عبداللہ کا بیٹا، میں آمنہ کا در یتیم، میں آمنہ کا لخت جگر، میں رب العالمین کا آخری پیغمبر اس دنیا کے اوپر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، تمام لوگوں پر یہ چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں، آج میں محمد نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا، آج میں یہ دیکھنے کے لیے آیا ہوں میرے ابو بکر کی امامت کا منکر کون ہے، میرے ابو بکر کی امامت کا منکر کون ہے۔ اور حضور نے مصلی پہ ابو بکر کو دیکھ کر، جب آپ کی اقتداء میں، ابو بکر کی اقتداء میں عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، حسنین بھی ہیں، عشرہ مبشرہ بھی ہیں، سارے صحابہ ابو بکر کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑے ہیں، حضور مسکرا پڑے، حضور مسکرا پڑے۔ یہ مسکرانا ابو بکر کی امامت پر مہر ثبت تھی۔ ابو بکر حضور کے بعد سب سے پہلے خلیفہ ہیں، آج اس ملک کے اندر ان کو گالی کا نشانہ بنایا گیا۔ آج یہ 22 جمادی الثانی وہ دن ہے کہ جس دن آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، رحلت فرمائی۔ تو جس طرح ملک پاکستان کے اندر قائد اعظم ڈے منایا جاتا ہے، علامہ اقبال ڈے منایا جاتا ہے، دیگر برسیاں منائی جاتی ہیں، چھٹیاں کی جاتی ہیں، سرکاری سطح پر ان کو منایا جاتا ہے، تو ہم اہل سنت عوام کا، ہم سب کا حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ اسلام کے اس ہیرو، اس عظیم سرخیل اور عظیم جرنیل، امام الصحابہ، سسر پیغمبر، پہلے مسلم، یار غار و مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے دن کو بھی چھٹی منائی جائے، سرکاری سطح پر چھٹی کی جائے، اور اس چیز کے لیے کہ سیدنا صدیق اکبر تھے کون، سرکاری سطح پر بھی ایسی محافل کا، ایسی کانفرنسز کا اہتمام کیا جائے، اور اسی کے لیے مطالباتی جلوس ترامڑی چوک سے 2 بجے بلکہ 3 بجے یہاں سے روانہ ہوگا اور نیشنل پریس کلب تک جائے گا۔ آپ تمام احباب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں، آپ اس جلوس کا حصہ بنیں اور اپنا مطالبہ حکومت وقت تک پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا یہ سننا سنانا اپنی بارگاہ عالی میں قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔